یہ ویڈیو فصلوں کی بڑھوتری کے لیے درکار عوامل کا حصہ پنجم ہے، اور اس ویڈیو میں فصلوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ فصل کی بنیادی خصوصیات، سب سے پہلے ہمارے زمیندار بھائیوں کو جو فصل لگا رہے ہیں، جو بیج کا چناؤ ہے، یہ نہایت اہم جزو ہے۔ اور دوسرا، پودے کی ساخت کے بارے میں معلومات ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کارآمد حرارت کی مطلوبہ مقدار کے بارے میں ہم حصہ اول میں بنیادی تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ کم از کم درجہ حرارت اور میکسیمم درجہ حرارت، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ دن کے ٹائم پہ جتنا درجہ حرارت ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی فصل کا رسپانس یا کردار کے بارے میں یا فصل پر اثرات کے بارے میں ہم حصہ اول میں بنیادی تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بیج کا چناؤ اور پودے کی ساخت کے بارے میں بنیادی معلومات کے فراہم کریں گے۔ نیکسٹ، اس سلائیڈ میں فصل کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بیج کا چناؤ۔ بیج کا چناؤ موسمی حالات سے موافق ہونا چاہیے اور پودے کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے پلانٹنگ کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو پودے کی ساخت کے مطابق ہماری پلانٹنگ کا یہ پوائنٹ سمجھنا ہے، تو ہم کاٹن سے حوالے سے بات کریں گے کہ جو ہماری کپاس کی فصل ہے، اس میں دو قسم کی ورائٹیز ہوتی ہیں۔ ایک ورائٹی وہ ہے کہ جس کے شاخ نما پودا ہوتا ہے، اس کی ایک ہی شاخ ہوتی ہے اور اس کی سائڈوں پہ پھلاؤ زیادہ نہیں ہوتا، اور دوسری قسم اس کا ہے جھاڑی نما پودا، جو کہ آپ تصویر میں دائیں جانب والی شکل جو ہے وہ جھاڑی نما پودے کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو اگر آپ کی فصل جو بیج آپ نے منتخب کیا ہے، اگر وہ جھاڑی دار پودے کی ورائٹی ہے، تو آپ اس میں پلانٹنگ کی جو ترتیب ہے وہ چھڑی نما پودے کے ترتیب کے مطابق فصل کاشت کریں گے تو نقصان کا باعث بنے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ جب بیج کو سلیکٹ کرتے ہیں یا بیج کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ ان خوبیوں کا بھی اس میں بر وقت یعنی کہ مد نظر رکھیں ان چیزوں کو، تاکہ فصل میں نقصان کا اندیشہ کم سے کم رہے۔ کیونکہ جھاڑی نما پودا جو ہے اس میں پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جو ہے وہ 8 سے 12 انچ تک کافی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو ہمارا جھاڑی نما پودا ہے اس میں جب تک ہم پودے کو بڑھنے کے لیے میسر یعنی کہ اس کو جتنی جگہ چاہیے اتنی جگہ ہم اس کو لیے مہیا نہیں کریں گے، تو فصل کو آسانی سے اس کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم کاٹن کے یا کپاس کی فصل کو بہت قریب یعنی کہ اس کا اس چیز کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اس کی کاشت کر دیں گے، تو یہ پودوں کی شاخیں آپس میں پھنس جائیں گی، اور جس سے فصل کے اندر حبس یعنی کہ نمی بہت زیادہ ہوگی اور ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوگا، اور حشرات کی پرورش یا تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا، جس سے فصل کی پیداوار میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ رہے گا۔ اندیشہ نہیں یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو لازمی وہاں پہ نقصان ہوگا، کیونکہ غلط پیٹرن پر پلانٹنگ کرنے سے آپ حشرات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر جھاڑی دار فصل ہے اور آپ عموماً اس میں یہ چیز جو کسان ہمارے کپاس کے کاشتکار ہیں انہوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ اگر انہوں نے جھاڑی نما فصل کاشت کی ہے تو اس میں سے ہوا کا گزر اور نمی جو ہے اس کا بہت زیادہ دیر تک زمین کے اندر یعنی کہ فصل کے اندر رہنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سے جب ہوا چلتی ہے قدرتی طور پر تو وہاں سے نمی کا اخراج ہو جاتا ہے، اور وہاں پر حشرات کے لیے اور رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے حالات سازگار نہیں رہتے اور فصل پر حشرات کے کم اثرات آتے ہیں۔ اور اسی لیے جب جھاڑی نما فصل آپ سلیکٹ کریں تو اس کے لیے بھی اس کی پیداوار اچھی پیداوار لینے کے لیے یا حشرات سے نقصان سے بچنے کے لیے آپ اس کی پلانٹنگ پیٹرن اس طرح سے رکھیں کہ اس میں سے ہوا کا گزر اور غیر موزوں ہوا میں نمی کا جو تناسب جو کہ فصل کے اندر موجود رہتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ پوائنٹ بھی اس لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ کارآمد حرارت کے مطلوبہ مقدار یعنی کہ یہ گروئنگ ڈگری ڈیز کے بارے میں یہ پوائنٹ بات کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ کم از کم درجہ حرارت اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے بارے میں بھی ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ناظرین، آخر تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔
آپ کا یہ اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا موجب بنے گا۔